بچوں، پردے سے سننے والی میری اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی اذى اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کیا بات ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے۔ شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، بے شک کیا بات ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان، کیا بات ہے، بے شک حق ہے۔ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، بے شک حق ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بے شک۔ تو ابھی ہمارے ناطقہ حضرات آپ کو جگاتے رہے، لیکن جائے نہیں۔ آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے بھی جاگنے کی رات تھی۔ اللہ اللہ۔ اگر جلسہ نہ ہوتا تب بھی ہمیں عبادت تو یوں ہی کرنی تھی۔ الحمدللہ آپ کو بغیر نماز پڑھے ہی عبادت کا ثواب یہاں پر مل رہا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کہ جو ایک لمحہ علم دین کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ کو کئی مسئلے جاننے کو ملیں گے، کئی دینی باتیں جاننے کو ملے گی، اور اپنے ایمان کو جلا دینے والی باتیں آپ کو علماء کرام سے سننی ہے۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ آپ کی بزم کے خطیب خصوصی، خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب مصباحی، الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ میں جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ ان کا بڑا ہی مصلحانہ شب معراج کے تعلق سے خطاب سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی بزم کے مہمان خصوصی عطائے خواجہ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا قاری صوفی عبدالوحید صاحب قبلہ سے بھی آپ کو کچھ دینی روحانی باتیں سننی ہیں، تو لہٰذا ان کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیجیے۔ تو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ وہ پتھر کیا ہے؟ یہ جو دل ہمارا گناہ کر کر کے پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا کوئی ایسا شیشہ ہو جو ہمارے اس پتھر دل پر پڑے اور غفلت کی چادر کو ہٹا دے، ہمارے دل کو نرم کر دے، اور ایمان کا نور اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جب ایمان کا نور اس قلب میں داخل ہو جائے گا تو اللہ رسول کی محبت بھی اس میں آئے گی، پھر اس دل کے اندر زنا کی محبت نہ ہوگی، چوری کرنے کا جذبہ نہ ہوگا، سود خوری کرنے کا جذبہ نہ ہوگا، جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، حسد، ہر طرح کی بدکاری، ہر طرح کی بے حیائی اس دل سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس دل کے اندر جب نور ایمان داخل ہوگا تو الحمدللہ اللہ رسول کی محبت بھی اس میں گھر کر جائے گی۔ اور جب جس دل میں اللہ رسول کی محبت گھر کر جایا کرتی ہے تو پھر وہ دل دنیا میں نہیں لگا کرتا ہے، بلکہ دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگ جایا کرتا ہے۔ تو ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ وہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی،
دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش بے کر، شک سبحان اللہ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور اس سجدے کی تلاش میں اگر تجھے نکلنا ہے تو تجھے جنگ بدر میں پہنچنا پڑے گا، تجھے جنگ احد میں پہنچنا پڑے گا، تجھے میدان کرب و بلا میں پہنچنا پڑے گا، جہاں پر لاشیں بچھی ہوئی ہے، جہاں پر سر کٹے ہوئے ہیں، شہداء کربلا اپنی شہادت دے کر کے، شہادت کا جام پی کر کے دنیا والوں کو بتا کر کے چلے گئے ہیں۔ اے لوگوں، جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت جو تمہارے اندر ایمان کے صدقے میں تمہیں ملی ہے، وہ ایمان تمہارے دلوں سے نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر تم اپنے دلوں کے اندر ان سجدوں کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو امام حسین کے سجدے کو دیکھنا پڑے گا، صدیق اکبر کے سجدے کو دیکھنا پڑے گا، فاروق اعظم کے سجدے کو دیکھنا پڑے گا، اور مولا علی کے اس سجدے کو دیکھنا پڑے گا کہ جب تک سجدے میں علی نے سر نہیں رکھا تب تک تیر نکالنا مشکل تھا، لیکن جب شیر خدا نے سجدے میں سر کو رکھا ہے اور تیر نکال لیا گیا، مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے علی، نماز سے پہلے تو تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کیا بات ہے آج جب تم سجدے میں چلے گئے، جب تم نماز کے اندر چلے گئے اور تیر نکال لیا گیا اور تم کہتے ہو کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا، مجھے خبر تک نہیں ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں، علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ اللہ کی تجلیوں کو سجدے میں نہ دیکھ لے، نعرہ اللہ کے تکبیر جلووں کو نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ تھا۔ یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے جس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسی حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل ایک سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک ترا وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی اس طرح سے کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتا فإنہ یراک، تو اتنا تو تصور جمع کہ تیرا رب تجھے نماز میں دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج وہی تصور الہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو گیا، ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا، ہمارے دماغ سے رخصت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کے اندر من نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا ہے، روزہ رکھ لیں تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، سجدے لمبے کریں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ ایک سجدہ خاتون جنت نے بھی اس زمین پر کیا تھا، اور جب صبح ہو جاتی تھی خاتون جنت کہتی تھی، اے پروردگار عالم، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے، جی بھر کر کے تیری عبادت کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہاں رات ختم ہو گئی ہے لیکن عبادت سے دل نہیں بھر رہا ہے، اور یہاں ابھی نماز ختم نہیں ہو رہی ہے لیکن امام کے بارے میں طرح طرح کے تصورات ہمارے دماغ میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنا لمبا سجدہ کریں گے، کتنا لمبا رکوع کریں گے، کتنی لمبی قرات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بات دراصل یہ ہے، وہ جب سجدہ کیا کرتے تھے تو اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے رب کی محبت میں کھو کر کے، اپنے رب کی تجلیوں میں، اپنے رب کے جلووں میں ڈوب کر کے وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سجدوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سر سجدے میں دل دھندے میں، سر سجدے میں دل بیوی بچوں میں، سر سجدے میں دل کھیت کھلیان میں، سر سجدے میں دل گراہک میں، سر سجدے میں دل دکان میں، سر سجدے میں دل دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں۔ کہیں کرکٹ میں من لگا ہوا ہے، ارے یار نماز کے بعد اتنے چوکے نہ پڑ گئے ہوں، کوئی بورڈ نہ ہو گیا ہو، کسی کا فٹ بال میں من لگا ہوا ہے، کسی کا فلم میں من لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ سجدے تمہاری زندگی کو کیسے سنواریں گے؟ یہ نماز تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بے شک اللہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے
شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکا کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نمازی ہونے کے بعد بھی، حاجی ہونے کے بعد بھی بڑا سود خور ہے۔ الحمدللہ ہمارے بیچ میں آج کی بزم کے مہمان خصوصی نعت کا الحمدللہ ناگور شریف کی سرزمین سے چل کر کے ہمارے بیچ میں حضرت عبدالحکیم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ میرے بعد آپ ان کی مدبری آواز کو سماعت کریں گے۔ ہندوستان کا بہترین لب و لہجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کیجئے۔ درود پاک پڑھیے، گنبد خزاں کی جانب لو لگا کر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، آگے سے پیچھے تک درود شریف پڑھیے، ادھر سے ادھر تک درود شریف پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ جوش تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اب تو پڑھو گے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وگیان نگر کا جاگتا ہوا مجمع، یہ پہلی مرتبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ٹھنڈا مجمع ہے، اتنا ٹھنڈا تو موسم بھی نہیں ہے۔ انجمن غوثیہ کمیٹی الحمدللہ یہ قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اتنا بہترین انتظام آپ کے لیے کیا ہے، اور آپ ہیں کہ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ٹھنڈے پڑے رہو گے تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا نصیب بن جائے گی۔ آج جو ذلت و رسوائی کا منہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، کل مسلمان جدھر نکل جایا کرتا تھا الحمدللہ اسلام کی بہاریں پھیلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرا غریب نواز جب ہندوستان میں آیا الحمدللہ پاؤں چپل ٹوٹ گئی تھی، پاؤں میں چالے پڑ گئے تھے، لیکن وہ غریب نواز جس پر نگاہ ڈال دیا کرتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اس کے دل کو منور و مجلہ کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ 90 لاکھ لوگوں کی ہدایتوں کا شاہ چشمہ بن کر کے میرا معین الدین غریب نواز الحمدللہ آج میرے محلہ کی سرزمین میں ہندوستان کا راجہ بن کر کے، ہندوستان کا مہاراجہ بن کر کے آرام فرما رہا ہے۔ کل کا وہ مسلمان تھا اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان نہ کر سکے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی اسلامی لباس نہ دے سکے، ہم اپنے گھر والوں کو اسلامی کلچر نہ دے سکے، اسلامی تہذیب نہ دے سکے، اسلامی کردار نہ دے سکے۔ اللہ اکبر، دنیا کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی، دنیا کا سرمایہ اپنے بچوں کو دیا، گاڑی بنگلہ ہر چیز ہم نے اپنے بچوں کو دی، لیکن یاد رکھو دلوں کو سکون دنیا کی دولت سے نہیں ملا کرتا ہے، دلوں کو سکون دنیا کے سرمایہ سے نہیں ملا کرتا ہے۔ اگر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل منور مجلہ ہوتے ہیں، بے شک بے شک، اللہ کی یاد سے دل چین پاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گا، اللہ اکبر، اس کا دل مطمئن ہوگا۔ یہی تو ہے ہمارے بزرگوں کے پاس ایک جوڑی کرتا پجامہ، 2 جوڑی کرتے پجامے، کھانے پینے کو ہلکا پھلکا کھانا، لیکن پھر بھی بڑے مطمئن تھے، پھر بھی بڑے مطمئن تھے۔ اور کتنے مطمئن ہوتے ہیں یہ اللہ والے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا، نہ کسی طرح کا رنج ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، وہ کسی کی طاقت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا بن گیا ہے، آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بڑا سود خور ہے، بڑا صدقہ خور ہے، بڑا گنہگار ہے، بڑا پاپی ہے، بڑا کھاتی ہے، بڑا خطا کار ہے۔ کیا بات ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکا کرتی ہے، منکرات اور فحشاء سے روکا کرتی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنت کو، داڑھی کو
اس نماز پڑھنے کے بعد بھی داڑھی کی محبت اس کے دل میں گھر نہ کی، نماز پڑھنے کے بعد بھی مصطفیٰ کی سنت کو نالیوں میں بہاتا ہوا نظر آتا ہے، مصطفیٰ کے لباس سے اس کو نفرت ہے، اسے ایکٹر کا لباس پسند ہے، اسے کرکٹر کا لباس پسند ہے، اسے مغربی تہذیب کا لباس پسند ہے، لیکن اگر اس کو نفرت ہے تو رسول اللہ کے پیارے لباس سے نفرت ہے۔ کیا بات ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ کے لباس سے نفرت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے وہ نماز ہم نے ادا کی ہی نہیں، وہ نماز ہم نے ادا کی ہی نہیں۔ نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور نماز پڑھنے والے کا ہے، قصور نماز پڑھنے والے کا ہے۔ میرے آقا کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جب آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز کامل ہوتی نہیں جب تک کہ دل حاضر نہ ہو، جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ تو جہاں آپ اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو حاضر کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہیں اپنے دل کو، اپنے باطن کو بھی حاضر کر کے نماز پڑھیے۔ پھر دیکھیے یہ نماز آپ کو کیسے گناہوں سے روکتی ہے، یہ نماز کیسے آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، کس طرح سے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت دیتی ہے۔ الحمدللہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم، سب سے افضل عبادت یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ اور جس رات میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتیٰ کہ ساتوں آسمان پر پہنچا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش اور لامقام میں میرا آقا پہنچتا ہے۔ اب کوئی مقام نہیں ہے، اور لامقام میں پہنچ کر کے اللہ اکبر میرے رب کے اتنا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، ندائیں آتی ہے، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے محمد اور قریب آؤ، اے احمد اور قریب آؤ۔ اللہ اکبر، اتنا قرب دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا، جس قرب کے لیے، جس قرب کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، اے میرے محبوب میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ۔ بے حجاب ان آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے اگر خدا کو دنیا میں کسی نے دیکھا ہے تو میرے آقا کی آنکھیں ہیں، بے شک، سبحان وہ میرے اللہ، آقا کی آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، آنکھ والوں کی نعرہ ہمت پہ تکبیر، لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، رسول اللہ، جشن غسل ورا کانفرنس، زندہ باد، فیضان شب معراج، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اب سبحان جب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے قرب میں چلے گئے، وہاں سے کیا تحفہ لے کر کے آئے، کیا تحفہ لائے؟ یہی نماز کا تحفہ تھا، یہی نماز کا تحفہ تھا۔ سسرال سے کوئی تحفہ مل جائے، دوست کوئی گفٹ کر دے، کوئی ملنے والا کوئی تحفہ دے دے، کرکٹ میں کوئی شیلڈ مل جائے تو ہم اسے سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اس تحفے کی قدر کرتے ہیں، اس کی بے قدری نہیں کرتے ہیں۔ نادانو، نماز کا تحفہ کوئی اور لے کر کے نہیں آیا، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں زمین کا، آسمان کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا ہے، وہ میرا آقا نبی دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے تحفے کو لے کر کے آئے۔ بے شک، اور آج نماز چھوڑ کر کے اور نماز کے اندر بے توجہی، لاپرواہی پیدا کر کے آپ اس تحفے کی ناقدری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تحفہ تو دیکھو، یہ کس کا لایا ہوا تحفہ ہے؟ کیا گزرتی ہوگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جب گنبد خضرا سے اپنے امتی کو ملاحظہ کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے اذان ہو رہی ہے، یہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر نکڑ اور گلیوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ، مدینے سے آقا ہم کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ارے دیکھ رہے ہیں نا، میرا آقا زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے نا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والے نہیں, ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. بے شک ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. تو لہذا جب میرا نبی زندہ ہے تو وہ ہمیں ملاحظہ بھی کر رہا ہے. جب ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے تو آپ ذرا سوچئے, وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, وہ لوگ جو اذان کے وقت باتیں کرتے ہیں, وہ لوگ جو نماز کے وقت نماز کو ضائع کرتے ہیں, آقا کے قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی. وہ میری ماں بہنیں جو بچوں کے پیشاب کا بہانہ بناتی ہے, کپڑے کے ناپاک ہونے کا بہانہ بناتی ہے, وقت نہ ملنے کا, فرصت نہ ملنے کا بہانہ بناتی ہے, کیا یہ بہانہ میدان محشر میں چلے گا؟ شادی میں جانا ہو تو پہلے سے تیاری, کہیں کسی فنکشن میں جانا ہو تو پہلے سے تیاری, لیکن نماز کا معاملہ آتا ہے تو آپ سستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. مومن کا شیوا سستی نہیں ہے, بزدلی نہیں ہے. یہ تو قرب قیامت کی نشانی بیان کی میرے آقا نے, بے شک کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مسلم قوم کے اوپر ٹوٹ پڑے گی, جیسے کہ بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے. کہا تعداد میں تو اتنے ہوں گے جیسے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر. کہا یا رسول اللہ پھر بھی یہ قوم پست ہوگی. ہاں, اس لیے کہ اس کے اوپر وہن چھا جائے گا. وہن کیا ہے؟ یہ سستی, یہ بزدلی اور موت کا ڈر. اللہ یہ موت کا ڈر ہمارے اوپر چھا گیا ہے, یہ بزدلی ہمارے اوپر چھا گئی ہے. وہ بہادر قوم جو کل تک ٹیپو سلطان کی شکل میں اللہ اکبر شیر سے لڑ جایا کرتی تھی, شیر سے لڑ جایا کرتی تھی. اور جب شیر سے ٹیپو سلطان لڑتا ہے, ٹیپو سلطان کا باپ اس کی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے تمہارا بیٹا کتنا بہادر ہے کہ شیر سے لڑ گیا, شیر سے ٹکرا گیا. ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے, میرا بھی حصہ ہے, اس لیے کہ جب ٹیپو سلطان پیدا ہوا تھا تو میں نے کبھی ٹیپو سلطان کو بے وضو دودھ نہیں پلایا, سبحان اللہ, بے وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ اکبر. کل تک کے ہمارے بزرگوں کو مائیں وضو بنا کر کے دودھ پلایا کرتی تھی, بسم اللہ پڑھ کر کے آٹا گوندا کرتی تھی, بسم اللہ پڑھ کر کے سبزی کاٹا کرتی تھی, اور بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پالا کرتی تھی. بسم اللہ کا نور دل میں اترا کرتا تھا, وضو کا نور دل میں اترا کرتا تھا, تب جا کر کے معین الدین پیدا ہوتا تھا, نظام الدین پیدا ہوتا تھا, صادر کلیری پیدا ہوتا تھا, مخدوم سمنا پیدا ہوتا تھا. اور آج کی مائیں ہیں, ادھر بچہ دودھ پی رہا ہے, سینے سے لگا ہوا ہے, ادھر ٹی وی کے نظارے ہیں, موبائل کے اندر گانے سن رہی ہے, ٹی وی کے نظارے ہیں, ادھر سے گندگی اور بے حیائی آنکھوں میں اتر رہی ہے, اور آنکھوں کے ذریعے سینے میں اتر رہی ہے, اور سینے کے ذریعے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے. بے شک یہ کیا سمجھتے ہو؟ یہ دودھ جو ماں کے سینے سے نکل رہا ہے, اگر نیک ماں کا دودھ ہوگا تو بچہ نیک بنے گا, بچہ نیک بنے گا. غوث الورا کانفرنس آپ سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ غوث اعظم کون ہے؟ جب اپنے استاد کے پاس گئے, استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ نہیں پڑھی, ایک پارہ نہیں پڑھا, دو پارہ نہیں پڑھا, اللہ اکبر 17 پارے ایک ہی بیٹھک میں پہلی مجلس میں غوث پاک نے سنا دیے, بے شک غوث پاک نے سنا دیے. استاد نے کہا بیٹا یہ پارے کہاں سے یاد کر لیے, ابھی تو تمہاری بسم اللہ خوانی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں حضور بات ایسی ہے کہ میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی, 17 پاروں کی حافظہ تھی. جب وہ پڑھا کرتی تھی تو ان پاروں کو میں پیٹی میں یاد کر لیا تھا, میں پیٹی میں یاد کر لیا تھا. اللہ اکبر. مائیں نیک ہوا کرتی ہے تو بچے نیک پیدا ہوا کرتے ہیں. گود حاضرہ کی ہوتی ہے, بچہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ٹھوکر مارتا ہے تو زمزم پیدا ہوتا ہے, سبحان اللہ, زمزم پیدا ہوتا ہے. اگر حاضرہ کا جیسا دل میری ماں پیدا کر لے, میری بہنیں اپنے آپ کو سوال لے, تو اللہ اکبر تم بھی اسماعیل کا غلام پیدا کر سکتی ہو, تم بھی ابراہیم کا غلام پیدا کر سکتی ہو, تم بھی غوث و خواجہ اور رضا کا غلام پیدا کر سکتی ہو. اللہ اکبر. اگر تم نے پردے کی حفاظت کی, اگر تم نے اپنے سینے کی حفاظت کی, اگر تم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کی, تو تیرے یہاں پر سلمان خان, شاہ رخ خان اور ناچنے والے اور ناچنے والی نچنیاں بے حیا بچیاں پیدا نہیں ہوگی کہ جن کی ٹانگیں آدھی کھلی ہوئی ہے, آستینیں کھلی ہوئی ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, پیٹھ پیچھے سے نظر آ رہی ہے, لباس
کروں اور اپنی بات ختم کروں، اس لیے کہ خطیب خصوصی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ایک نوجوان کا لاشا لایا جاتا ہے، ایک نوجوان کا لاشا لایا جاتا ہے جو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، جو جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں کو لایا جاتا ہے۔ اگر آج کی ماں بہنوں کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا ہو تو چوڑیاں ادھر پھوڑ رہی ہے، ادھر دوپٹہ بکھر رہا ہے اور رو رو کر کے برا حال کر رکھا ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو کیوں چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ کل کی وہ باپردہ خاتون تھی، وہ آتی ہے لیکن واویلا نہیں مچاتی ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا کا پورا پردے کا اہتمام ہے۔ صحابہ تعجب میں ہے، ایسا وقت ہوا کرتا ہے اچھوں کے ضابطے چھن جایا کرتے ہیں، اچھوں کا صبر جواب دے دیا کرتا ہے، لیکن یہ خاتون کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا، اے خاتون، تیرے جوان بیٹے کا لاشا شہید ہو کر کے تیری نگاہوں کے سامنے پڑا ہے، لیکن تیرے پردے کا اہتمام کا یہ عالم ہے کہ تو سر سے لے کر کے پاؤں تک حجاب میں موجود ہے، پردے میں موجود ہے۔ آج حجاب پر بین لگانے کی بات کی جاتی ہے، آج اسلام پر قدغن لگانے کی بات کی جاتی ہے۔ سنو میری ماں بہنوں، تم اسلام کی شہزادی ہو، تم اسلام کی بندی ہو، تم خدا کی بندی ہو، ہم اللہ رسول کے قانون کے پابند ہیں، کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون جو جواب دیتی ہے، میری ماں بہنیں اپنی دل کی تختیوں پر لکھے، اور یہ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو ڈی جے پہ ناچتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر کے اندر ناچ گانا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری بہن تمہارے سامنے ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، اور تم خوش ہو رہے ہو۔ کیسا ناچ رہی ہے ہیما مالنی کی طرح، کیسے ناچ رہی ہے مادھوری کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے نحوست اور عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو اپنے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ اس بہن کا جملہ نوٹ کرو، اس خاتون کا جملہ نوٹ کرو، جب صحابہ نے کہا کہ تیرا جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہے اور تجھے پردے کی فکر ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے، میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے لیکن میری حیا تو نہیں مری ہے، میری شرم تو نہیں مری ہے۔ کل کی وہ خاتون تھی جو خاتون جنت کا پیغام لے کر کے دنیا کے سامنے چلتی تھی۔ تو اللہ اکبر۔ یہ نوجوان بچیاں اور بچے جب چلا کرتے تھے تو اللہ اکبر، یہ تنہا نہیں چلتے تھے، ان کے پیچھے نہ جانے کتنے اسلام کی بہاروں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خاقان چین میں ایک نوجوان کو بند کر دیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید سے نکالا گیا تو وہ تنہا نہیں نکلا بلکہ 5000 قیدیوں کو اپنے ساتھ مسلمان بنا کر کے نکلا۔ سبحان اللہ۔ 5000 قیدیوں کو۔ یہ مجدد الف ثانی علامہ شیخ فاروق سرندی علیہ رحمہ، اللہ اکبر، جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا اور برسوں کے بعد، مدتوں کے بعد یہ جیل میں جانا، یہ قید کو برداشت کرنا، یہ تو ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، ان سے ہمیں کیا ڈرایا جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے شرط رکھتے ہیں، اے بادشاہ، اکیلا نہیں نکلوں گا، جتنے جیل میں ہیں وہ سب بھی نکلیں گے، وہ سب بھی نکلیں گے۔ جتنے وزیر تھے سب نے کہا، بڑے بڑے ڈکیت جیل میں ہیں، بڑے بڑے حرام خور جیل میں ہیں، بڑے بڑے ڈاکو جیل میں ہیں، اگر ان کے ساتھ سب کو نکال دیا تو ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی، ملک کے اندر بھرشٹاچار پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت کا مجدد جواب دیتا ہے، وہ تیرے قیدی تھے، جب تو نے جیل میں ڈالا تھا وہ تیرے قیدی تھے، لیکن اب یہ تیرے قیدی نہیں ہے، اب تو یہ نظام مصطفیٰ کے قیدی بن گئے، یہ نظام مصطفیٰ کے قیدی بن گئے ہیں۔ جب جیل میں گئے تھے کوئی ڈاکو تھا، کوئی زانی تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈکیت تھا، لیکن اللہ اکبر، انہوں نے میری صحبت اختیار کی ہے، اب یہ ڈاکو ڈکیت نہیں ہے، اب تو یہ تہجد کے گزار بندے ہیں، تہجد پڑھنے والے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کی صحبتیں ایسی ہوا کرتی ہے۔ کل کے نوجوان اس طرح سے اسلام کی بہاریں پھیلاتے ہوئے نظر آتے تھے، اور آج کا نوجوان اللہ اکبر، کبھی کرکٹر کے پیچھے، کبھی ایکٹر کے پیچھے، کبھی کسی نیتا کے پیچھے۔ یاد رکھو، تمہارا ہیرو کوئی اور نہیں ہے بلکہ آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال ہے، رسول اللہ کی
عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، بے شک۔ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا مگر اسلام کے ساتھ، مت مرنا مگر مسلمان کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہر حال میں مسلمان بن کر کے جیو، ہر حال میں مصطفیٰ کی سنتوں کو لے کر کے جیو۔ الحمدللہ رسول اللہ کا دیوانہ جدھر نکل جاتا ہے، جنگل میں بیٹھ جاتا ہے تو منگل کر دیتا ہے، کیا بات ہے۔ منگل کر دیتا ہے۔ یا بھیڑ میں ہم ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا محلے میں ہم ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اللہ والے تو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، یہ انشاءاللہ کافی ہے، آپ سمجھتے چلے اور ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ پروردگار عالم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔